اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں لکھا ہے شری شکتی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور انہیں قیامت کا منظر دکھایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، لوگ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں اور ان میں ایک آدمی ہے جو اللہ کی محبت میں مست ہے اور دیوانوں ہے اور دیوانے کی طرح اللہ رب العزت کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اہل موقف، یہ یہاں کھڑے ہونے والے لوگوں، تم اس بندے کو حیران ہو کر دیکھ رہے ہو، یہ میرا بندہ معروف کرخی ہے، اس پر میری محبت کا جذبہ طاری ہے، اس کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میرا دیدار نہیں کر لے گا، لہذا اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار فرمائیں گے، تب ان کے جسم میں سکون پیدا ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید لایا، دیکھنے میں وہ کمزور سی تھی، بیمار لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کہ کوئی اور کام بھی میرے ذمہ ہے۔ میں نے کہا جاؤ آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی اور مصلی پر آ کر اس نے نفلیں پڑھنی شروع کر دی۔ کہنے لگے میں سو گیا تہجد کے وقت، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے، مناجات کر رہی ہے اور مناجات میں یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اس کو ٹوکا اور کہا اے لڑکی، یہ نہ کہہ کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے سنا تو وہ ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے مالک، بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھے مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت اپنے رب سے یوں اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے، اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تھی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں ایک بات سے پریشان ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا؟ چنانچہ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری سنائی، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول اٹھے کہ اللہ کے محبوب، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے؟ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ اپنے پیچھے بیوی اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ عرض کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا، نبی، جب میں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنے وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہے گی۔ کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔